بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصور الرابع ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 9 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج ہم ایک نیو چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، الوحدۃ الرابعۃ عشرہ، 14واں چیپٹر۔ تو اب اس کے اندر بھی دو ٹاپکس پر گفتگو ہوگی۔ پہلا ٹاپک ہے قصۃ سامی و اختہ سارہ، سامی اور اس کی بہن سارہ کا قصہ، سٹوری، داستان۔ اور دوسری سٹوری جو ہے وہ قصۃ مستکشف، مستکشف کی کہانی۔ مستکشف کہتے ہیں کھوج لگانے والا، تحقیق کرنے والا، ٹو میں پڑھنے والا۔ تو بہرحال مستکشف کیا چیز ہے، کیا معاملہ ہے، تو جب یہ ٹاپک ہم پڑھیں گے تب ہی انشاءاللہ ضرور کلیئر ہوگا کہ اس کے اندر جو ایک آدمی ہے، لڑکا ہے، تو وہ کس طرح تحقیق کرتا ہے اور کن کن چیزوں میں تحقیق کرتا ہے۔ وہ ساری 4-5 جو ان کی سٹوریاں ہیں، وہ جو کہانیاں ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گی اسی قصے کے تحت۔ تو بہرحال یہ دونوں ٹاپک جو ہیں یہ 5 لیکچرز کے اندر، لیسنز کے اندر ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ 10 لیسنز کے اندر جو ہمارا 14واں چیپٹر کمپلیٹ ہوگا۔ تو آئیے پہلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں الدرس الاول، پہلا سبق، مطلب 14ویں چیپٹر کا پہلا سبق۔ تو کہتے ہیں قصۃ سامی و اختہ سارہ، کہتے ہیں سامی اور اس کی بہن سارہ کا قصہ، یا سامی اور اس کی بہن سارہ کے بارے میں سٹوری، کہانی، داستان۔ تو یہ تصاویر آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ تو یعنی جو سٹوری ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اسی کا نقشہ ان تصاویر کے اندر کھینچا ہوا ہے۔ تو اس کا خلاصہ سن لیں تاکہ آگے جو عبارت ہے تو اس کو سنتے ہوئے آپ کو دلچسپی بڑھے اور غور و خوض بھی بڑھے اور اس طرح توجہ رہے۔ اچھا، اب یہ جو سامی نامی لڑکا ہے، تو اس کو کچھوے پالنا، کچھووں سے کھیلنا، ان کو دیکھنا، تو یہ جو ایک شغف ہے یہ اس کو بہت پسند ہے۔ اور اس کی جو بہن سارہ ہے تو اس کو مچھلیاں پالنا، مچھلیوں کو دیکھنا، تو یہ اس کو پسند ہے۔ تو اب یہ اپنی والدہ سے بازار جا کر ان کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لینے جاتے ہیں۔ تو والدہ ان کو کچھ پیسے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم آدھے گھنٹے کے اندر گھر واپس آ جانا۔ بہرحال وہ دونوں جاتے ہیں۔ تو سامی تو اپنے کچھووں کے لیے کچھ چیزیں خرید لیتا ہے، تو اس کی بہن سارہ کہتی ہے کہ مجھے بھی کچھ خریدنے دو مچھلیوں کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے آدھے گھنٹے میں گھر پہنچنا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ابھی ٹائم بہت ہے، تو کچھ میرے لیے بھی مجھے بھی خریدنے دو۔ بہرحال وہ اس کی کوئی سنتا نہیں ہے بات۔ تو اسی دوران وہ راستے میں چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ کچھ خیمہ ہے، تو اس کے اندر جھانک کر جب دیکھتے ہیں تو جو ان کی من پسند چیز ہے وہ اس میں بھی نظر آتی ہے، مطلب کچھوے اور مچھلیاں وغیرہ اس طرح کے جو کچھ جانور ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اسی اثناء میں، یعنی اسی دوران، اس کی جو بہن ہے وہ گم ہو جاتی ہے۔ اصل میں گم نہیں ہوتی، وہ چپکے سے وہ گھر واپس آ جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ گم ہو گئی ہے۔ تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے باہر لیٹ ہو جاتا ہے اور پریشان حیرت زدہ ہو کر گھر جا پہنچتا ہے۔ تو جیسے گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بہن تو گھر میں موجود ہے۔ تو اب وہ حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ والدہ پوچھتی ہے کہ اتنی دیر کیوں کی؟ تو وہ ماجرا بیان کرتا ہے کہ یہ میری بہن سارہ جو ہے وہ گم ہو گئی تھی، تو میں اس کو تلاش کرتے کرتے یوں لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو بہرحال یہ سٹوری ہے۔ تو اس کی بہن پھر اس کو بازار سے کچھ گفٹ لے کر جاتی ہے، تو وہ اس کو جو رسٹ واچ ہے، گھڑی، وہ پیش کرتی ہے تحفتاً۔ تو میں کہتا ہوں یہ خلاصہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آئیے سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے یہاں پر سٹاپ کر کے ویڈیو کو، پہلے اس پوری سٹوری کو آپ خود بار بار اس کی ریڈنگ کریں، اس کا جو عبارت پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سٹوری جو میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو صرف یہ سٹوری، صرف عربک اس کی تلاوت کرنے سے، یعنی پڑھنے سے، یہ کافی حد تک سمجھ آ جائے گی کہ یہاں میں کیا کیا پڑھ رہا ہوں۔ یعنی آپ کو عبارت پڑھتے ہوئے سمجھ آ جائے گی جو میں نے خلاصہ بیان کیا۔ تو میں نے بارہا پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ کسی کا بھی لیکچر سننے سے پہلے اس لیکچر کی خود ایک دفعہ تیاری وغیرہ کر لیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے کہاں تک تیاری کی ہے اور کتنا آپ کو تیاری کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح اپنی عادت بنا لیں گے تو کافی امپروو کریں گے۔ بہرحال ہم سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ 30 ہے میرے پاس۔ مرحبا، مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید کو، ہیلو، ویلکم، ٹھیک ہے، ان معنی کے لیے نہیں، سامنے والے گویا کہ متوجہ کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انا سامی، میں سامی ہوں، یعنی میرا نام سامی ہے۔ وانا احب السلاحف جدا، جدا یہ کثیرن کے معنی میں، اور یہ مفعول مطلق عام طور پر بنتا ہے۔ تو
کہتے ہیں کہ سلاحف یہ کچھووں کو کہتے ہیں، یعنی ٹورٹائلز، اور اس کا واحد آتا ہے سلحفات گولتا کے ساتھ، یا سلحفات گولتا کے ساتھ، تو یہ دو طرح اس کا تلفظ آتا ہے مفرد کا، تو جمع اس کی سلاحف۔ کہتے ہیں میں سامی ہوں اور مجھے کچھووں سے بہت زیادہ محبت ہے، یا میں کچھووں کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، یا کہہ لیں مجھے بہت زیادہ ان سے پیار ہے۔ اچھا، پھر دوسری بہن جو ہے کہتے ہیں وَأَنَا سَارَةُ وَأُحِبُّ الْأَسْمَاكَ جِدًّا، سمک کی جمع اسماک مچھلی، تو کہتی ہے کہ میں سارہ ہوں، یعنی میرا نام سارہ ہے، اور میں مچھلیوں کو بہت زیادہ لائک کرتی ہوں، پسند کرتی ہوں، یا پیار کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں۔ اچھا، اب وہ سٹوری کہتے ہیں فی الصباح الباکر، صبح سویرے، قال سامی لأمہ، سامی نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی، صبح سویرے سامی نے اپنی ماں سے عرض کی، التجا کی، کیا التجا کی؟ امی جان۔ اب یہاں پر اور پہلے بھی سٹوریز وغیرہ جو ہم نے پڑھی ہیں تو وہاں میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ یہاں پر یا جو ہے وہ مقدر ہوتی ہے یا ندا کی، آگے ندائیہ علامت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو جس طرح سوالیہ علامت ہوتی ہے نا کوسچن مارک، اس طرح حرف ندا کی بھی علامت ہوتی ہے، یعنی ندائیہ جملے کی، تو یہاں پر آگے دیکھ رہے ہیں آپ۔ بہرحال کہتا ہے امی یعنی امی جان، اريد ان اذهب للسوق، امی جان میں بازار جانا چاہتا ہوں، کیوں؟ آگے لام سے وہ وجہ بتا رہے ہیں، لام کئی، کہتے ہیں میں بازار جانا چاہتا ہوں لاشتری طعاما للسلاحف، کہتے ہیں تاکہ میں کچھووں کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں خریدوں، یعنی جو کچھوے ہیں ٹورٹائلز ہیں تو ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار جانا چاہتا ہوں۔ تو اب لام کئی ہے تو ان مقدر یوں کہہ لیں، اور پھر یہاں پر اشتریو سے اشتریہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس جو عرض پر ریکویسٹ پر ماں کہتی ہے اجابت امہ، اس کی ماں نے رپلائی دیا، جواب دیا، حسناً اوکے ٹھیک ہے، خذ سارۃ معک، سارہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یعنی تم بھی چلے جاؤ اور سارہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور وہذہ النقود لک ولاختک، اور پھر ماں نے اپنی طرف سے کچھ پیسے دیتے ہوئے کہا کہ یہ پیسے آپ کے اور آپ کی بہن کے ہیں، تو ولا تتاخر، اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم تاخیر نہ کر دینا، دیر نہ لگا دینا، لدیک نصف ساعت فقط، آپ کے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، یعنی آپ کے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، لتعود للمنزل، اب آدھا گھنٹہ کس لیے ہے؟ کہتے ہیں لتعود للمنزل، گھر واپس آنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی لتعود سے یعنی لام کئی کی وجہ سے نصب نظر آ رہا ہے آپ کو۔ بہرحال جب ان کے ہاتھ پیسے لگے، دولت ہاتھ آئی، تو ظاہر ہے کہ پھر کہاں ان کے پاؤں زمین پر لگنے ہیں، اور وہ خوشی سے پھر اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے جب وہ نکلنے لگے تو کہتے ہیں فریح سامی خوش ہو گیا، وخرج مسرعا مع سارہ، کہتے ہیں اور وہ جلدی سے، سرعت کہتے ہیں تیزی کو، تو اسی سے ہے مسرعا، اور وہ جلدی سے سارہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اب اتنی جلدی سے نکلا کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم بھی نہیں دیکھا، ماں نے کہا تھا کہ تم نے آدھے گھنٹے کے اندر واپس آنا ہے، تو ظاہر ہے بندے کو ٹائم تو دیکھنا چاہیے کہ اب کتنا ٹائم ہو گیا اور کتنے بجے ہم نے واپس آنا ہے نا۔ کہتے ہیں پیسے ہاتھ آئے، خوشی سے سارہ کو لیا، ساتھ نکلے، کہتے ہیں دون ان ینظر للساعۃ خلفہ، کہتے ہیں پیچھے لگی گھڑی کی طرف دیکھے بغیر وہ چل پڑے، مطلب وہ سارہ کو ساتھ لیا اور گھڑی کی طرف دیکھے بغیر، پیچھے گھڑی لگی ہوئی تھی اس کی طرف دیکھے بغیر ہی انہوں نے مطلب سفر شروع کر دیا، گھر سے نکل گئے۔ اب اسی طرح وہ آپ نے پوسٹ پڑھی ہوگی کہ اے ٹی ایم مشین سے کارڈ پہلے کیوں نکلتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کیونکہ انسان بعض وقت جب پیسے آ جاتے ہیں نا، دولت، تو پھر بندہ قدر بھول جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر پیسے پہلے نکلتے اور کارڈ بعد میں نکلتا تو ہو سکتا ہے بندے کارڈ بھول جاتے ہیں، تو اس طرح کارڈ پہلے نکلتا ہے تاکہ بندہ کارڈ پہلے ہاتھ میں لے لے اور پھر پیسے پکڑے، تو یوں ایک کسی نے پوسٹ بنائی ہے۔ تو بہرحال وہ خوشی سے اپنی بہن کو واپس لیا اور مطلب ساتھ لیا اور چلے گئے، اور گھڑی کی طرف دیکھے بغیر یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ تو اچھا، یہ سارا تھا، میں نے اس کو منصوب پڑھا ہے، مع مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو سارا تھا یہ حالت جری میں ہی ہے، لیکن یہ غیر منصرف ہے، تو اس طرح اس کی حالت جری اسی طرح آتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ایک تو علم ہے، دوسرا اس میں
تانیث ہے، تو دو سبب پائے جانا ضروری ہیں غیر منصرف ہونے کے لیے۔ تو بہرحال اب جب وہ بازار پہنچتے ہیں، کہتے ہیں فی السوق اشتری سامی طعاما لصلاح فیہ، کہتے ہیں کہ بازار میں سامی نے اپنے کچھووں کے لیے اناج خریدا، خوراک خریدی یا کھانے پینے کی چیزیں خریدیں۔ ثم قالت لہو سارہ، کہتے ہیں کہ پھر اس سے، لہو کی ضمیر کا مرجع ہوگا سامی، تو کہتے ہیں پھر سارہ نے سامی سے عرض کی، کہا، کیا کہا؟ کہتی ہے ارید ایضا طعاما لاسماکی، کہتی ہے کہ میں بھی اپنی مچھلیوں کے لیے کھانا خریدنا چاہتی ہوں۔ سمک کی جمع اسماک اور یا ضمیر متکلم کی، یعنی وہ کہتی ہے کہ میں بھی اپنی مچھلیوں کی، جس طرح پیچھے نام تھا سامی، تو چونکہ نام جو ہے وہ غائب کے درجے میں ہوتا ہے، تو اس لیے لصلاح فیہ میں جو ضمیر ہا ہے تو یہ غائب کی لے کر آئے، کیونکہ اسم تھا تو اسم غائب کے درجے میں ہے، تو لہٰذا ضمیر بھی غائب کی آگے۔ اور اب چونکہ وہ متکلمہ ہے، اریدو متکلم کا صیغہ ہے، تو اس لیے پھر اس نے جو نسبت کی ہے یا کی، وہ اسی طرح اپنے لیے کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ کلیئر کر گئے ہوں گے آپ۔ کہتی ہے کہ میں بھی، ایدن بھی، تو آدھا ایدن یہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے فعل محذوف کا، آدھا ماضی کا صیغہ۔ تو کہتی ہے کہ میں بھی اپنی مچھلیوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدنا چاہتی ہوں۔ اجاب سامی، سامی نے رپلائی کیا، جواب دیا، لیس لدینا وقت، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ آدھے گھنٹے کا ان کو، آپ کو پتہ ہے الٹیمیٹ تھا، تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یعنی ایکسٹرا اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے بھی شاپنگ کریں۔ تو حیا نسرع، چلو جلدی کرتے ہیں، یعنی جلدی واپس چلتے ہیں۔ تو اب یہ نسرع ساکن ہونا چاہیے میرے خیال میں جزم، ٹھیک ہے، جوابی امر کے طور پر۔ اچھا یہ جو حیا ہے یہ اس میں فعل بمعنی امر ہے، ٹھیک ہے، آؤ چلو جلدی کرو، ٹھیک ہے، ان معنی کے لیے۔ تو بہرحال کہتا ہے کہ آؤ جلدی چلتے ہیں۔ یجب ان نعود للمنزل، کہتے ہیں کہ واجب ہے، ضروری ہے، ان نعود کہ ہم لوٹیں، للمنزل گھر، یعنی ہمیں آدھے گھنٹے میں مطلب واپس جو لوٹنا ہے، تو اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ یجب ان نعود للمنزل خلال نصف ساعت، خلال کہتے ہیں دوران کو، کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے کے دوران ہمیں گھر لوٹنا چاہیے یا ہمیں گھر لوٹنا ضروری ہے۔ تو سارہ کہتی ہے لا یزال لدینا وقت، لا یزال ابھی بھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے۔ وقت ان کی جو تنوین آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو قلت کے معنی میں لے لیں، تقلیل کے معنی میں، تو مطلب ہو جائے گا اس کے کہنے کا کہ سارہ نے کہا کہ ہمارے پاس اب بھی، یعنی ابھی بھی کچھ وقت ہے۔ ارجوک، میں آپ سے پلیز، جسے کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، پلیز برائے مہربانی میں التماس کرتی ہوں، تو ان معنی میں کہتی ہے ہمارے پاس ابھی بھی کچھ وقت ہے، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ ولیکن سامی، لیکن سامی نے لم یستمع لہا، اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی، یعنی اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، کان نہیں دھرا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا کہہ رہی ہے۔ بہرحال اس نے اپنی جو شاپنگ کی اور جناب کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ پھر چلتے آ رہے تھے، تو کہتے ہیں فی الطریق مر سامی و اختہ سارۃ بجانب خیمۃ کبیرۃ۔ اچھا یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، اوپر جہاں پر بھی اختہ یا اختی ہی پھر آگے نام ہے نا سارہ، تو یہ مبدل من بدل کے طور پر ہے، اور ظاہر آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مبدل من بدل کی تعریف اور اس کے معاملات جو مثالیں ہیں، کہ یہاں پر میں جس طرح عرض کر رہا ہوں کہ راستے میں سامی کا گزر ہوا، مرہ گزرا، تو کہتے ہیں راستے میں سامی اور اس کی بہن سارہ گزری یا اس کا گزر ہوا۔ اب جہاں دیکھیں کہ جو اس کی بہن ہے اور وہی سارہ ہے، جو سارہ ہے وہی اس کی بہن ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ معنی سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ مبدل منو بدل کا معاملہ۔ بہرحال کہتے ہیں کہ راستے میں سامی اور اس کی بہن سارہ کا گزر ہوا یا وہ گزرے، بھائی کہاں سے گزرے؟ کہتے ہیں بجانب خیمۃ کبیرۃ، ایک بڑے خیمے کے پاس، یعنی ایک بڑا خیمہ لگا ہوا تھا ایک جھگی سی، تو اس کے پاس سے جب وہ گزرے تو کہتے ہیں فَأَتَى اللَّهُ بِرَأْسَيْهِمَا، ظاہر آپ کو پتہ ہے بچوں کو یہ شرارتیں اور اس طرح کے چسکوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کے پنگے لیتے ہیں، تو انہوں نے بھی مطلب جھانکا، اَتَى اللَّهُ تسنیہ کسی کا، ان دونوں نے جھانک کر دیکھا، بِرَأْسَيْهِمَا اپنے سر کے ساتھ، داخلی اندر، مطلب جو خیمہ لگا ہوا تھا تو انہوں نے یوں ایڑیاں اونچی کر کے، ہو سکتا ہے یوں اوپر جھک کر دیکھا،
تو انہوں نے اپنی گردنیں جب اس خیمے میں ڈالی تو انہوں نے جب جھانک کر اندر دیکھا، اللہ کہتے ہیں جھانک کر دیکھنا، ٹھیک ہے، جھک کر دیکھنا، جھانک کر دیکھنا، تو وشاہدہ، تو اب دونوں جب جھانک کر دیکھا تو کیا نظر آیا؟ کہتے ہیں وشاہدہ، تو ان دونوں نے دیکھا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، تو ان دونوں نے دیکھا کیا؟ حیوانات کو دیکھا، ٹھیک ہے، جانور وغیرہ دیکھے، حیوانات دیکھے، تتمرن تمرین لفظ جس طرح بارہا پڑھ رہے ہیں، تمرین کہتے ہیں مشق کو، پریکٹس کرنا، تو یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے کہ انہوں نے دیکھا حیوانات کو اس خیمے کے اندر، تتمرن کہ وہ پریکٹس کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے، مشق کر رہے تھے، ورزش کر رہے تھے، یوں کہہ لیں کہ چل پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے، ان معنی میں آپ کر لیں۔ تو بہرحال قالت سارۃ مرۃ اخری، سارہ نے ایک مرتبہ پھر عرض کی، مرۃ اخری مطلب ایک مرتبہ پھر، اس نے پھر ریکویسٹ کی، سامی، یہاں پر بھی اسی طرح یا مقدر ہے، یا سامی یعنی اے سامی، ارجو کا، میں آپ سے التماس کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں، کیا؟ ارید طعاما لاسماکی، میں اپنی مچھلیوں کے لیے کچھ کھانے پینے کو خریدنا چاہتی ہوں، اناج خریدنا چاہتی ہوں، کھانے کی چیزیں خریدنا چاہتی ہوں۔ وَلَكِنَّ سامی كَانَ مُسْتَمْتِعًا بِمَنظَرِ الْحَيَوَانَاتِ، کہتے ہیں لیکن سامی جانوروں کے یا حیوانات کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، یعنی وہ اپنے مزے لے رہا تھا وہاں جانوروں کو دیکھ کر، لیکن فلم ينتبه لها، تو اس نے اس بہن کی طرف، یعنی لہا مؤنث کا ضمیر ہے، تو کہتے ہیں اس نے بہن یا سارہ کی طرف توجہ نہ دی، دھیان نہ دیا، کوئی فکر نہ کی اس کی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، میں اس کی بھی خواہش پوری کر دوں، نہ۔ کہتے ہیں تذکر سامی، جب اتنی باتیں ہوئی نا کہ وہ جانور وغیرہ دیکھ رہا تھا، تو اب دیکھتے دیکھتے اس کو کیا ہوا؟ تذکر سامی کو یاد آیا، کیا؟ انہو یجب ان یعود للمنزل، کہتے ہیں اس کو یاد آیا کہ گھر پہنچنا تھا، یعنی انہو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ گھر پہنچے، خلال نصف ساعت، آدھے گھنٹے کے اندر، یعنی اس کو یاد آیا کہ آدھے گھنٹے کے اندر تو ہمارے اوپر لازم تھا کہ ہم گھر پہنچے۔ جب یہ بات یاد آئی، کہتے ہیں فالتفت لسارہ، تو اس نے سارہ کی طرف التفات کیا، یعنی مڑ کر دیکھا، یعنی جس طرح وہ خیمے کے پاس جانوروں کو دیکھ رہے تھے وہاں کھڑے ہو کر جھانک کر، تو جب اس نے یاد آیا کہ گھر پہنچنا تھا آدھے گھنٹے کے دوران، تو جیسے اس نے گھوم کر دائیں بائیں دیکھا جو اس کی جہاں بہن کھڑی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجِدْهَا بِجَانِبِهِ، کہتے ہیں لیکن اس نے اپنی جانب اس کو نہ پایا، یعنی وہ اس کے پاس کھڑی بھی موجود نہیں تھی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو کہتے ہیں خاف سامی کثیرن، کہتے ہیں سامی بہت زیادہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَدَا أُخْتَهُ سَارَةَ فِي الزِّحَامِ، کہتے ہیں وہ خوف زدہ کیوں تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے رش کے اندر، بھیڑ کے اندر اپنی بہن سارہ کو کھو دیا تھا، ضائع کر دیا تھا، تو ففکر، تو وہ غور و فکر کرنے لگا، سوچنے لگا، سوچ بچار کرنے لگا کہ ان یذهب للبیت، کہ وہ گھر جائے، لیخبر امہ عن ما حدث، کہتے ہیں تاکہ وہ خبر دے امی جان کو، اپنی ماں کو اس بارے میں خبر دے جو ہوا، ما حدث جو ہوا، یعنی جو حادثہ ہو گیا ہے، جو واقعہ یا وقوع ہو گیا ہے۔ کون سا وقوع؟ کہ بہن گم ہو گئی ہے، تو اس معاملے میں بتانے کے لیے وہ مطلب غور و فکر کرنے لگا یا پلاننگ کرنے لگا، تو بہرحال وہ جیسے تیسے کر کے بھاگا گھر پہنچا۔ کہتے ہیں وصل سامی الی المنزل، کہتے ہیں کہ سامی گھر پہنچا، اب گھر پہنچا، اس وقت حالت کیا تھی؟ وہ حالیہ، کہتے ہیں سامی گھر پہنچا، وادوہیشا، اس حال میں کہ وہ حیرت زدہ تھا، حیران تھا، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ گھر پہنچا، یعنی سامی گھر پہنچا اور حیران رہ گیا، سرپرائز ہو گیا۔ بھئی سرپرائز کیوں تھا؟ سرپرائز اس وجہ سے تھا کہ وہ بہن کی وجہ سے پریشان تھا اور بہن گھر میں موجود ہے، لِأَنَّهُ وَجَدَ سَارَةَ، کیونکہ اس نے سارہ کو موجود پایا، یعنی وہ سامنے سارہ موجود تھی گھر میں، ترسم، جو کلرنگ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، کلرنگ کرنا، ڈرائنگ کرنا، تو ترسم وتلون وہی مسرورۃ، یعنی وہ خوشی سے ڈرائنگ کر رہی تھی، کلرنگ کے معاملات جس طرح پینٹنگ وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے لکھائی پڑھائی کے معاملات، تو اس وقت ڈرائنگ وغیرہ کر رہی تھی، خاکے بنا رہی تھی۔ تو سألتہ امہ، کہتے ہیں کہ امی جان نے، اس کی ماں نے اس سے سوال کیا، سألتہ، اس سے سوال کیا، امہ، اس کی ماں نے، تو یعنی سامی کی ماں نے سامی سے سوال کیا، لماذا تأخرت یا سامی، سامی اتنا لیٹ، سامی لیٹ کیوں ہوئے، یا عزیزی، میرے پیارے بچے، تخیر سے کیوں آئے، لقد مضى اکثر من نصف ساعت وانت فی السوق،
ماں کہنے لگی کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، حالانکہ آپ ابھی بھی بازار میں ہیں، یعنی آپ بازار میں ہیں اور آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، جس طرح کے فی زمانہ حالات چل رہے ہیں تو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر آپ نے دکان پر جو محلے کی ہے تو وہاں پر کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ خود جانا چاہیے ساتھ، گھر میں بچوں کو چیزیں خود جو ان کو پرووائڈ کرے۔ اگر بچے گئے بھی ہیں تو بار بار اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں کہ بچے گھر میں ہی ہیں، گلی میں ہی ہیں، کہیں دور تو نہیں گئے۔ اگر کہیں دور بھیجا ہے مہمانوں وغیرہ کے لیے کچھ چیز لینے کے لیے یا وہ اپنی چیز لینے کے لیے گئے ہیں تو اس طرف توجہ رکھیں کہ کب سے گئے ہیں اور ابھی تک آئے کیوں نہیں۔ تو بہرحال قال سامی نے کہا لیکن، یعنی اس نے جب پوچھا نا کہ آپ اتنا آدھا گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو چکے آپ ابھی بازار میں ہیں، سامی کہنے لگا لیکن سارا تو کئی فواصلت، اس نے سوال کیا کہ سارا کیسے گھر میں پہنچی، یعنی یہ سارا گھر میں ہے، میں لیٹ ہو گیا ہوں چلو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ سارا کیسے پہنچی؟ امی، اے امی جان، یہاں پر بھی یا مقدر ہے، لقد ضاعت منی سارۃ فی الزحام، اب وہ کہنے لگا امی جان رش کے اندر، بھیڑ کے اندر سارا مجھ سے گم گئی تھی، ضائع ہو گئی تھی، کھو بیٹھا تھا میں اس کو، وکنت ابحث عنہا، میں اس کو تلاش کر رہا تھا، سرچ کر رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا۔ تو بہرحال بات آئی گئی چلی گئی۔ تو قالت سارہ، تو سارہ نے کہا انا اعتذر، میں معذرت چاہتی ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتی ہوں، انی، اب وجہ کیا ہے معافی چاہنے کی؟ کہتے ہیں الی انی، کیونکہ میں نے اخفتو کا، آپ کو خوف زدہ کیا، آپ کو پریشان کیا، خوف میں مبتلا کیا، پریشان کیا، اذیت دی۔ خوف لفظ آپ جس طرح بھی سن رہے ہیں، خا و فا، تو مجرد سے اس کو پڑھیں گے تو خافا یخافو، سامیہ یسمع ہو سکتا ہے، خاوفا یخوفو، تو خافا یخافو تلیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اسی مادے کو باب فعل پر لے آئیں، ٹھیک ہے؟ تو اخافا یخاف، اخافا یخیفو، تو مطلب اسی سے اخفتو، ٹھیک ہے؟ اخوفتو اکرمتو کے وزن پر، پھر اس کے اندر اجوف کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے یہ بن گیا۔ تو امید کرتا ہوں یہ کلیئر کر گئے ہوں گے آپ یہ سیگا بھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو خوف زدہ کیا، پریشان کیا۔ تو فعل کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوتی ہے وہ منصوب متصل ہوتی ہے اور مفعول بھی بنتی ہے، تو یہاں پر بھی کاف ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس نے معذرت کی اور اب اس کو سرپرائز دے رہی ہے، کہتے ہیں انظر، یہ دیکھو، لقد اشتریت لک ہدیۃ، میں نے آپ کے لیے تحفہ، گفٹ خریدا ہے، من نقود حصالتی، نقود کہتے ہیں پیسوں کو، حصالہ یہ کہتے ہیں جمع شدہ پیسے، یعنی میں نے اپنے جمع شدہ پیسوں میں سے آپ کے لیے ہدیہ خریدا ہے، تحفہ خریدا ہے، گفٹ خریدا ہے۔ اب حصالہ کہتے ہیں پگی بینک کو، اس کا جو انگلش میں معنی بنے گا وہ پگی بینک ہے، PIGGY، پگی بینک، اور پگ کہتے ہیں سور کو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو، یعنی یہ جو بٹوا ہوتا ہے، غلہ ہوتا ہے، جسے ہمارے پاک کو ہندو کے اندر یہ ہوتا تھا پہلے، اب تو اکاؤنٹس آ گئے ہیں ڈیجیٹل، مطلب جائز کیش ہے یا دیگر ہیں، پہلے کیا ہوا کرتے تھے کہ بچے یا بڑے بھی مٹی کا غلہ ہوتا تھا، تو اس کے اندر سوراخ ہوتا تھا اور وہ پورا باکس بند ہوتا تھا، تو اس کے اندر اس سوراخ میں سے پیسے ڈالتے رہتے تھے، پھر جو مقصود ہوتا تھا تو ان دنوں میں جا کر پھر وہ اس کو توڑتے تھے، اس میں سے پیسے نکلتے تھے۔ تو اب یہاں پر جو اسی مقصد کے لیے جو پگی بینک ہوتا ہے حصالہ، تو اس کو پگی بینک کہنے کی وجہ کیا ہے؟ مراد تو وہی ہوتی ہے کہ یہ بھی غلہ ٹائپ ہی ہوتا ہے، لیکن پگ کہتے ہیں سور کو، تو یہ یعنی غلے کو سور کا نام یا پگی بینک انگلش میں کیوں کہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے اس کے اندر ہے نا، چونکہ بچوں کے لیے عام طور پر ہوتا ہے کہ بچے پیسے وغیرہ اس طرح جمع کرتے ہیں اپنے، تو اب یہ ایک جانور کی، جس طرح اس کا معنی ہے سور، پگ، تو سور کی شکل کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی تصویر اوپر سر وغیرہ بنا ہوتا ہے، تو بچوں کی چونکہ تصاویر کے اندر دلچسپی ہوتی ہے اس طرح کھلونوں کے اندر، تو اس لیے ایک گویا کہ کھلونے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے اوپر جو سینگ وغیرہ، جو اس کا جو چہرہ ہے، تصویر وغیرہ بنی ہوتی ہے، اس لیے اس کو حصالہ پگی بینک کہا جاتا ہے۔ تو مراد وہی ہوتا ہے غلہ، ٹھیک ہے؟ غلہ۔ تو بہرحال کہتی ہے کہ میں نے اپنے جمع شدہ پیسوں سے، یعنی جو اس طرح غلہ وغیرہ ڈالا تھا، تو اس پیسوں میں سے میں نے آپ کے لیے گفٹ خریدا ہے۔ انہا، اب وہ کیا چیز ہے گفٹ، اس کی تفسیر گویا کہ ہو رہی ہے، انہا ساعۃ ید، ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، واچ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تو ہاتھ کی گھڑی مراد رسٹ واچ،
کہتے ہیں کہ یہ بے شک وہ یعنی جو گفٹ ہے وہ رسٹ واچ ہے، ہاتھ کی گھڑی۔ لِكَيْ لَا نَتَأَخَّرَ تاکہ ہم لیٹ نہ ہوں، عندما جب کبھی نخرجو ہم نکلیں، سویًّا ذرا بھی، مرتن اخرى جب پھر کبھی، یعنی پھر کبھی جب ہم جائیں تو ذرا بھی ہم لیٹ نہ ہوں، تو اس لیے میں آپ کے لیے یہ جو تحفہ لے کے ہوں رسٹ واچ۔ امید کرتا ہوں یہ سارا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔